هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے بھائیو، دوستو، ہم اور آپ اللہ کے فضل سے رمضان کے اختتام اور رمضان کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ایک کاموں کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک اہم کام جو ہم سب پر فرض ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ زکوٰۃ الفطر ادا کریں. زکوٰۃ الفطر یہ زکوٰۃ کے جنس سے ہے. جیسے ہم مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، زیورات کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جانور اور اناج کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بدن کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے. وہ سارے مالوں پر زکوٰۃ، سونا، چاندی، اناج، سامان تجارت، یہ سب مال کی زکوٰۃ ہے. لیکن رمضان کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جس زکوٰۃ کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وہ جسم پر زکوٰۃ ہے. چلیے، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، فطرانہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، یا فطر بھی کہہ دیتے ہیں. اس طرح سے مختلف ناموں سے لوگوں نے یاد کیا. یہ زکوٰۃ الفطر ہے کیا؟ جب ہم رمضان کے روزے مکمل کر لیتے ہیں تو فطر کے لیے کیا ہم عید الفطر منائیں گے؟ اب ہم روزہ ختم کر رہے ہیں یا روزے کو مکمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تکمیل روزہ پر زکوٰۃ فطر کا حکم دیا ہے. یہ فطر بنا ہے کہ آدمی افطار کرنے والا ہے، اب 30 دن یا 29 دن روزہ رکھ کر کے اب وہ افطار کرے گا اور حسب توفیق بعد میں پھر نفل روزے رکھے گا، لیکن ایک کنٹینیو روزہ جو چل رہا تھا، فرضی روزہ، اب وہ مکمل کر رہا ہے. چلیے، زکوٰۃ الفطر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ واجب ہے، فرض ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی پہلی دلیل اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ کے جنس سے زکوٰۃ الفطر بھی ہے. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. یہ آیت کا عام معنی ہے اور یہ سب سے پہلی مراد ہے. لیکن سلف کی ایک جماعت سے یہ بھی وارد ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ فطر اور نماز عید کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب زکوٰۃ فطر نکالتے تو اس آیت کی تلاوت کرتے: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر اس کی مروی ہے، ابن عمر سے بھی ہے، عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے،
اور اس کے علاوہ سلف کی ایک جماعت سے یہ ثابت ہے کہ قد افلح من تزکا، یہ تزکا سے مراد زکوٰۃ فطر ہے، وذکر اسم ربہ، رب کا نام لیتا رہا، یعنی اختتام رمضان پر عید کا چاند نکلنے کے بعد سے جب ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مراد ہے وذکر اسم ربہ فصلی، نماز پڑھی اس نے، اس سے مراد عید الفطر کی نماز ہے، یہ بیہقی کے اندر موجود ہے۔ آئیے زکوٰۃ الفطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختتام رمضان پر فرض کیا ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہے۔ کتنا مقصد ہے؟ دو مقصد ہے کہ ہم سے، روزہ داروں سے، روزہ رکھنے میں جو کمی، کوتاہی، لغویات اور گندی باتیں ہمارے منہ سے اور گندے کام ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ عید کے دن وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، مسکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے۔ طعمہ، اس لفظ پہ توجہ کیجئے گا، طعمة للمساکین، مسکین کے لیے، مساکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا یہ نکالنا فرض ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام نے یہ حدیث بیان کی، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا۔ جس طرح اللہ فرض کرتا ہے اسی طرح اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض کرتے ہیں، اور اس پر علماء کرام کا اتفاق۔ تو اس کی حکمت اور مشروعیت بھی معلوم ہو گئی۔ ایک تو روزے کے دوران ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اس کا فائدہ ہماری طرف ہی لوٹ رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ عید کے دن جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، لوگوں کے پاس ہاتھ نہ پھیلانے آئیں، وہ بھی ہماری عید کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے لیے کھانا فراہم ہو جائے تاکہ سب کی عید ہو جائے۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ محبت کرنے کا، ہمدردی کرنے کا، غمخواری کرنے کا، کرم کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے اندر کئی ایک احکام ملتے ہیں زکوٰۃ الفطر کے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ صحیح ابی داؤد میں حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اخرجہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ آئیے ایک ایک لفظ پر توجہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کو فرض قرار دیا۔ کیا پتہ چلا؟ یہ سنت مستحب نہیں ہے بلکہ ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی گنہگار ہوگا۔ دوسری بات، اس کا مقصد بتا دیا کہ روزہ دار لغویات سے، گندی باتوں سے، گندے کام سے جو اس سے سرزد ہو چکے ہیں وہ اس سے پاک ہو جائے، یہ پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین، اور دوسرا مقصد ہے مسکین کے لیے، مساکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے۔ تیسرا حکم لیجئے، جو نماز عید سے پہلے ادا کر لے وہ زکوٰۃ مقبول ہے۔ اس کا سب سے افضل وقت کیا ہے؟ عید کا چاند دیکھیے، اس کے بعد جا کر کے ادا کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ فَيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، اللہ تعالیٰ ایسے زکوٰۃ فطر کو مقبول فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، جو عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کرے گا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو وہ زکوٰۃ فطر ادا نہیں بلکہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کا اہتمام کریں۔ آئیں پوائنٹ کی شکل میں لیتے ہیں کہ یہ کس پر فرض ہے، کیا ہر ایک پر فرض ہے؟ تو یہاں پر یاد رکھیے، ہر وہ مسلمان جس کے پاس زکوٰۃ کی مقدار ہے اور وہ اس کا مالک ہے، اس کے گھر والے اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، چاہے وہ ایک دن ایک رات کا کیوں نہ ہو، تو وہ ادا کرے گا۔ نصاب زکوٰۃ جو 595 گرام چاندی ہے، اتنے کی مالیت کا وہ استطاعت رکھتا ہو یا اتنے کی مالیت اس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد ایک دن ایک رات سے بھی زیادہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ انشاءاللہ ادا کرے گا، اور اگر نہیں تو وہ انشاءاللہ ادا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا
جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، زکوٰۃ کی مقدار ہے، اس سے اگر زیادہ نہیں ہے، اتنے ہی ہے جتنے گھر والے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر وہ انشاءاللہ ادا نہیں کرے گا، اور اگر زیادہ ہے تو وہ ادا کرے گا۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا اس سے زیادہ تو وہ ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، وہ اس کے پاس دار موجود ہو۔ ایک زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فطر ہے، یعنی جتنے ہمارے ساتھ گھر میں افراد ہیں اتنے کے لیے ہمارے پاس زکوٰۃ فطر ہے، اور ہمارے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا گھر میں موجود ہے یا زیادہ، تو ہم زکوٰۃ فطر ادا کریں گے۔ چلیے اب اس کے بعد کس کی طرف سے زکوٰۃ فطر ادا کی جائے؟ تو یاد رکھیے گا اپنی طرف سے، اور جن جن لوگوں کے اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے ان تمام کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد۔ کیا فرمایا؟ زکوٰۃ فطر ادا کرنے کا حکم دیا، چھوٹے کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، غلام کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، سبھوں کی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالنا ہے، فطرانہ نکالنا ہے۔ یہ روایت بہقی کے اندر ہے، دار قطنی کے اندر ہے، ارواء الغلیل میں علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ واجب ہے ان تمام کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ بوڑھے افراد جو روزے نہیں رکھ سکے ہیں، انہوں نے مسکین کو کھانا دے دیا ہر دن کے بدلے، وہ بھی نکالیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ صوم ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، وہ پیٹ کے حملے تھے، لیکن یہ استحبابی طور پر ہے۔ کیا ہے یہ؟ استحبابی طور پر ہے۔ تو اس کا سب سے افضل وقت آپ نے جان لیا کہ عید کا چاند نکل آئے، اس کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا مثال کے طور پر عید کا چاند نکلنے سے پہلے، تو انشاءاللہ اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے۔ یا کوئی آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسلمان ہو گیا تو انشاءاللہ اگر وہ بھی ادا کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ چلیے یہ تو افضل وقت ہے کہ آدمی عید کا چاند نکلنے کے بعد سے نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دے، لیکن جائز ہے کہ آدمی عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا ہے انہم کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، انہم کانوا یعطون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ ادا کرتے تھے عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے۔ افضل وقت ہم نے بتا دیا، جائز وقت یہ ہے کہ انہم کانوا یعطون، کہ وہ لوگ ادا کرتے تھے عید سے 1 یا 2 دن پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام صحابہ کرام بھی عید سے 1-2 دن پہلے نکال دیا کرتے تھے، لیکن افضل وقت وہی ہے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لیکن عید کے بعد نکالتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نکالتا ہے، وہ عام صدقہ شمار ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری پیدا ہو جاتی ہے کہ پیسہ نہیں تھا، عید کی نماز کے بعد آ گیا، انشاءاللہ وہ نکال دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا پیسہ تھا ضائع ہو گیا، کارڈ گر گیا، بینک کارڈ گر گیا، لیکن ملا کب؟ وہ عید کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس مجبوری میں وہ نکال سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نکالنا کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو پھر یاد رکھیے جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع کھانا نکالتے تھے، جو رئیسی کھانا ہے، چاول ہے، عرب کے یہاں کھجور ہے، منقع ہے، پنیر ہے، جو ہے، اس طرح سے جو رئیسی کھانا ہو شہر کا، ملک کا، اس کو وہ نکالے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ایک تو طعام غلے کا تذکرہ آیا، کھانا کا تذکرہ آیا، اور دوسری بات صاع کا لفظ آیا ہے۔ صاع کے سلسلے میں بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ 1 صاع غلہ کتنا ہوتا ہے، تو میڈیم میں یاد رکھیے 2.5 کلو ہوتا ہے۔
2.5 کلو 2 کلو 500 گرام اتنا نکال دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ لیا، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، اس طرح جو ہمارا اور آپ کا رئیسی کھانا ہے، بنیادی کھانا ہے، تو اس کو نکالا جائے گا عام طور پر، ٹھیک ہے؟ اس کو کھانا کہا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین وكان الشعیر یوم ذاک من طعامهم اخرجہ البخاری ومسلم۔ اس زمانے میں لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کھجور، جو، اس طریقے سے پنیر، منقع، یہ سب ان کے کھانے ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھانے سے یا انہی کھانوں سے نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چلیے، تو بات واضح ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ کھانا نکالنا ہے، غلہ نکالنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 صاع نکالنا ہے۔ اب آئیے، کیا مال نکال سکتے ہیں؟ کرنسیاں، ریال، ڈالر، انڈین کرنسی، پاکستانی کرنسی، بنگلہ دیشی کرنسی، کیا یہ نکال سکتے ہیں؟ نکالنا جائز ہے؟ تو پہلی بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو نازل فرمایا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے، جیسا کہ کئی ایک روایتیں گزری ہیں کہ کھانا نکالتے تھے، کھانا نکالنے کا حکم دیتے تھے، اور اس کو مقید کر دیا، 1 صاع کے ساتھ مقید کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کھانا متعین کیا اور ساتھ ہی ساتھ 1 صاع غلہ لگا دیا، 1 صاع جو تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے وہ لگا دیا۔ چلیے، اب یہاں پر آئیے کہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مال اگر جائز ہوتا تو صاع لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ کھانا نکالو، بلکہ عام زکوٰۃ کی طرح سے بتا دیا جاتا یہ نکال دو، مال نکال دو۔ کیا پتا چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے، صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غلہ نکالیں اور 1 صاع نکالیں۔ غریبوں تک غلہ پہنچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو وکیل بنا دے، یہ پیسہ لے لو، اور 27 رمضان کے بعد تم غلہ خرید کر کے غریبوں تک پہنچا دینا تو کوئی بات نہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، لوگ قیل قال اس مسئلے میں کرتے ہیں، بعض علماء نے بھی کیا ہے کہ جی مال دیں گے تو مال سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لباس بنا لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر کا کچھ کام ہوگا وہ بنا لیں گے، وہ کر لیں گے۔ میرے بھائی، اس مقصد کے لیے زکوٰۃ فطر نہیں ہے۔ لوگ قیل قال کرتے ہیں کہ اس میں غریبوں کے لیے آسانی ہے، مال دے دیں گے تو وہ کچھ بھی ضروریات زندگی ہے وہ خرید لیں گے۔ میرے بھائی، اس کے لیے زکوٰۃ فطر ہے ہی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ فطر میں جو الفاظ بیان کیے گئے، طعمۃ للمساکین، جو حد درجہ مسکین ہے، ان کے لیے عید کے ایام میں کھانا فراہم ہو، اور آپ لباس دینے کی بات کرتے ہیں اور آپ گھر بنوانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ فطر کے مقصد کے خلاف ہے۔ بھئی آپ کو دینا ہے، عام زکوٰۃ میں سے دے دیجئے، آپ کو دینا ہے صدقات میں سے دے دیجئے، تعاون کر دیجئے، لیکن زکوٰۃ فطر کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب لوگ لباس خرید کے دیتے ہیں، جب لوگ کچھ اور خرید کر کے دے دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، حدیث کے الفاظ کے ساتھ رہیے، اور بار بار جمعے کے خطبے میں ہم اور آپ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے؟ مال دینا ہے، لباس دینا ہے، کیا دینا رہنمائی ہے؟ میرے بھائیو، انحراف نہ کیا جائے، انحراف نہ کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی غلہ نہیں نکالتا اور غلے میں 1 صاع نہیں دیتا، تو میں دلائل کی روشنی میں اور معتمد علماء کرام کے فتوے کی روشنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ادا نہیں ہوگا اور وہ جائز بھی نہیں ہے۔ مال مت نکالیے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 64۔ آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ اگر مال نکالنا جائز ہوتا تو وہ ضرور ہمیں بتا دیتا تاکہ ہم اور آپ بھی مال نکالتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی آدمی کوئی عمل کرے وہ ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے۔ ہمارے نبی کا حکم کیا ہے؟ کھانا نکالنا ہے، مال نکالنا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو رئیسی غلہ ہے اس کے ذریعے نکالیے، ورنہ پھر وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نفس کے ساتھ رہیں، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ رہیں۔ اگر اس سے انحراف کرتے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ ہمارا عمل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل بھی یہی تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم صَعًا مِّن طَعَامٍ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا کھانا نکالتے تھے۔ صحابہ کرام کے راستے کے بھی یہ عمل مخالف ہے کہ آدمی مال نکال دے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ادا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعین کیا تھا کہ ہم زکاة رمضان کی حفاظت کریں۔ ایک آنے والا آتا ہے، کھانا اٹھاتا ہے، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور کہتا ہوں تجھ کو اٹھا کر کہاں لے جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر آنے والا وہ آیت الکرسی سکھا کر جاتا ہے کہ جب بستر پہ جاؤ تو اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ کیا پتا چلا کہ زکاة رمضان میں کھانا ہوتا تھا، اور ابو ہریرہ کو کھانے کی حفاظت کے لیے، غلے کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا گیا زکاة فطر کے بارے میں کہ اس میں قیمت کیوں نہ دے دی جائے؟ اس لیے کہ فلاں اور فلاں، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قیمت لے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا لوگو تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہو، ان کے اقوال و افعال کو چھوڑ دیتے ہو اور فلاں فلاں کی بات کرتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے علماء جو معتمدین ہیں، ہمارے معتبر علماء کرام ہیں، ان کے فتاوی بھی یہی ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہو، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، اور بڑے بڑے علماء کے بعد سبوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مال نہ نکالا جائے بلکہ کیا نکالا جائے؟ غلہ نکالا جائے، اور ساتھ ساتھ ایک سع غلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ قیل قال کرتے ہیں، بعض شبہات بھی پیش کرتے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، بلکہ میں کہوں گا سیدھے انداز میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں یہی معلوم ہوا کہ وہ لوگ غلہ ہی نکالتے تھے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ غلہ نکالیں، اور 27 رمضان کے بعد نکالیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں تک غلہ پہنچنا چاہیے، مال نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ خرید لے، کچھ بھی خریدے، کچھ بھی کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اس سے لوگ فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں مال سے، نہیں میرے بھائیوں، لوگ جس میں بھی زیادہ فائدہ اٹھائیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ان کی رسالت سے محبت ہے، اللہ نے جو انہیں حکم دیا اس سے محبت ہے۔ لہٰذا ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے، دوسرا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مال نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے اس فرمان میں داخل نہ ہو جائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو پھر یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں داخل ہے۔ اب آئیے کس کو دیا جائے زکاة فطر؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دیا جائے جو زکاة کے 8 مستحقین ہیں ان کو دیا جائے۔ میں کہتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے، جو مسکین ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کو گھر چلانے کے لیے مال نہیں ہے، ان کو دیا جائے۔ ہم ترجیح دیں گے اس کو، کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہے طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ حدیثیں بار بار ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن اگر ہم 8 فنڈوں میں لگا دیں جیسے کہ زکوٰۃ لگاتے ہیں تو اس حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے
کہ آدمی کس کو دے؟ مساکین کو دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں طعمۃ للمساکین، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَّا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةَ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَالْمُؤْلَفَةِ وغیرہ ذالک۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الاختیارات میں فرماتے ہیں زکوٰۃ فطر ادا کرنا جائز نہیں ہے مگر انہی کو جو کفارے کے مستحق ہیں اور جن کے پاس سخت ضرورت ہے۔ ہم اسے غلام آزاد کرنے میں نہیں لگائیں گے اور غیر مسلموں کو اسلام سے قریب کرنے یا مسلمانوں کو جو نیو مسلم ہیں ان کی ہمت افزائی کے لیے نہیں لگائیں گے، بلکہ مساکین کو ہم دیں گے۔ کیا پتا چلا؟ 8 فنڈوں میں نہ دیا جائے بلکہ مساکین کو دیا جائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تمام المنہ میں سید سابق پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں جبکہ سید سابق نے کیا کہا تھا؟ 8 فنڈوں میں لگا سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء۔ تو وہ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ عملی طور پر سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 8 فنڈوں میں لگایا جائے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے طعمۃ للمساکین، اے مساکین کے لیے کھانا فراہم ہو جائے۔ تو حدیث پاک میں مساکین کے ساتھ حصر کیا گیا ہے، فکس کیا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ مال نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ فطر ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ مساکین کو دے۔ اور یہی فتویٰ دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، شوکانی نے، اور یاد رکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں جیسا کہ زاد المعاد کے اندر ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ یہ زکوٰۃ کس کو دیتے تھے؟ مساکین کو دیتے تھے۔ چلیے زکوٰۃ الفطر کیسے تقسیم کریں؟ تو آپ ایک کو دے دیں اگر حاجت مند ہے مکمل طور پر، یا کئی ایک کو دیں، یہ آپ کی ضرورت پر ہے۔ کہاں نکالا جائے؟ افضل تو یہ ہے کہ جو جہاں ہو وہاں نکالا جائے۔ جی افضل کیا ہے؟ جو جہاں ہو وہاں نکالا جائے، لیکن اگر اس سے زیادہ محتاج دوسرے شہر دوسرے ملک میں ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی وہاں بھی دے سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جو آدمی جہاں ہو وہیں ادا کر دے۔ اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں لیکن اختصار رکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان احکام کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور 27 رمضان کے بعد زکوٰۃ فطر نکالنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور غریبوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل انشاءاللہ عید الفطر پر ہماری گفتگو ہوگی کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں۔